بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن حدیث کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو چن لیا ہے تاکہ اس کے کلام کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، اور بہت سارے صحیفے بھی نازل ہوئے۔ صحیفے مطلب ان کتابوں کے علاوہ اللہ وقتاً فوقتاً جو ہے انبیاء علیہ السلام پر جو ہے صحیفے نازل کرتا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ العلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ آخری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفے مطلب چھوٹے چھوٹے رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر دیتا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیگر کتابیں جو پہلے توریت، زبور، انجیل جو نازل ہوئے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ اللہ چاہے تو ایک تو اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن کی حفاظت کی ہے، اور ایک جو ہے دنیا میں اللہ نے حفاظ کے، بعض لوگوں کے، بعض بچوں کے، نوجوانوں کے اللہ نے سینوں کو چن لیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ جو ہے وہ علماء کی بہت قدردانی کرتے ہیں، بزرگوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ جو ہے بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، علماء ان کی مستقل ان کے دور میں ایک مجلسیں ہوتی تھی، بڑی علماء کی، عالموں کی مجلسیں ہوتی جو مسائل پر، دیگر چیزوں پر جو ہے بحث و مباحثہ کرتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے مامون رشید کا، امیر المؤمنین مامون رشید کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ بادشاہ کو بہت شوق تھا علماء کی مجلسیں لگانا، ان کے علمی حلقوں میں جا کر بیٹھنا، ان کی بحثوں کو سننا، ایک شوق تھا۔ اب جب علماء کی ایک بڑی مجلس ہوئی، بڑی مجلس لگی، تو انہی میں ایک یہودی جو ہے آیا۔ آج کے دور میں بھی جو ہے یہود و نصارہ جو ہے قرآن و حدیث پر تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کر کے جو ہے اس سے فسادات کو کیا کرتے ہیں، کسی طرح جو ہے اس سے فسادات برپا کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، آگے پیچھے چیزوں کو نہیں دیکھتے، آگے پیچھے اس کے متعلق کیا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ جو ان کو جو مدعا ہونا چاہیے تھا وہ مدعے کو کیا کرتے اٹھاتے ہیں اور اسی کو بیان کرنا، اسی کو پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھو قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں یہ ہے وغیرہ۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ قرآن اور حدیث میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی چیزیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن ان کو جو اب مثال کے طور پر بعض لوگ بولتی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب وہ چھوڑالتی نشے کی حالت میں ہے تو نماز پڑھو نہ کو وہ چھوڑالتی، نشے کی حالت میں رہنا کا چھوڑالتی، کیا بولتی؟ اللہ بولے نا نماز کے قریب بھی جاؤ نہ کو کرو، اللہ کئی کو بولے ہے نماز کے قریب جاؤ نہ کو کرو، وہ بولتے نہیں، کیا بولتی؟ نماز کو جانا کو کرو، اللہ خود بول رہا ہے۔ اس کے واسطے ہمیں کیا ہے، نماز کو نہیں جاتے۔ ایسے اخلاق یہود و نصارہ کے۔ تو انہی میں سے ایک یہودی جو ہے وہ دربار میں علماء کی جو مجلس لگا رہتی ہے، مجلس میں جائے یہودی آتا، یہودی ایک دم خوبصورت ہے، بہترین خوبصورت لباس پہنا ہوا، ایک کیا بولتے ہیں ایک امتیاز، ایک دیکھتے ایک دم ہٹ کو، جو مجلس میں جو لوگ رہتی ان تمام سے ہٹ کو نظر آتے رہتا ہے۔ اب وہ آدمی آپ کو کیا ہے اپنے عاقلانہ ایک دم بہترین گفتگو کرتا، بہترین بات، اسلام کی بات کرتا، بہترین اسلام کی بات کرتا۔ اب جیسے آج نیوزوں میں، اب سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے ایک پنڈت امی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بہترین باتیں کرتی، لیکن جب ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک اسی طرح کیا ہے وہ یہودی بھی مسلمان و اسلام کے بارے میں بہترین گفتگو کرتا۔ مامون رشید جو ہے ایک امتحان لیتے اسے بلاتی
بلا کر بولتے ہیں تو مسلمان نہیں لگ رہا، تو یہودی لگ رہا ہے. تو انہیں اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں یہودی ہوں. اب اس کے بعد اسے ایک سوال کرتے، کام کر تو مسلمان ہو جا، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اچھے طریقے سے ہمیں تیرے ساتھ پیش آتی، تو مسلمان ہو جا. وہ کیا کرتا ہے کہ انکار کراتا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. ہمارا بھی وشنا جواب ہے سو بھئی یہ ساری چیزیں، یہ رسم و رواج، یہ چہلم یا برسیاں سبھی شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، تو ہمیں کیا بولتے ہیں، اے حضرت ہمیں کیا، ہمیں ہمارا باپ دادا یہ سارے کام کر لے کر، اس کے واسطے ہمیں بھی کیا کرتی، یہ ساری چیزیں کرتی. یش نہ بولتے تھے کفار مکہ بھی، جب ان کو لوگوں کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی ہے کہ بھئی اسلام قبول کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو انہوں کیا بولے، ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہمارا بھی جواب وہ 600 جو یہود و نصارہ مشرکین مکہ کا تھا، وہ جواب ہمیں بھی دیتے. جب صحیح بات ان کے سامنے پیش کریں کہ بھئی بتوں کو سجدہ نہیں کرنا، تو انہوں کیا بولتے، نہیں ہمارے باپ دادا جو ہے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمیں بھی جو ہے بتوں کی پوجا کرتی. کچھ نہ بولے سر. اب ہمیں بولے بھئی یہ سارے چیزیں رسم و رواج، یہ فلاں چیزیں سارے کیا ہیں، یہ سارے غیر غلط چیزیں ہیں، یہ سارے کرو نہ. تو کیا بولتی ہوں، کیا بولتی ہمیں، ہمارا باپ داداؤں کو دیکھ لے کو ہے، ہمیں بھی کیا کرتی. آج کل بولنا کم کرا لیں، کیا واسطے ہے تو اب یہ چہلم، برسیاں، یہ 11ویں، یہ سارے چیزیں جو ہے، پہلے چہلم کرتے، کیا واسطے کرتے، تاکہ پکا کر غریبوں کو کھلائے، پکا کر غریبوں کو کھلائے، اس سے جو ہے مرحومین کو ثواب پہنچے، جو انتقال کر گئے ان کو جو ہے وہ ثواب پہنچے، اس کے واسطے کیا کرتے ہیں، چہلم و برسی کرتے. آج کیا کرتے ہیں، چہلم برسی کے نام پر پارٹیاں ہوتی. چہلم برسی کے نام پر کیا ہوتا ہے، بہترین بکرے کی دعوت پکتی ہے، بکرے کی بریانی پکتی ہے، ٹھنڈا لے لگاتی، مٹھا پکا ڈالتی، اور جو ہے پورے لوگ جو ہے، اب وہ پورے رشتہ داروں کو بلاتے، غریبوں کو تو بلا کو کھلاتے نہیں، غریبوں کو بلا کو کھلاتی، پورے رشتہ داروں سے ناتے سو. اب رشتہ داراں کیسا آتی، ولیمے کی دعوت کو آتی نہیں، نئے کپڑے پہن لے کو، پورا اوپر سے نیچے تک بند سور کو جو ہے، وہ کون سی دعوت کو جا رہی سو، چہلم کی دعوت کو. کون سی دعوت کو جا رہی سو، برسی کی دعوت کو. کیسا جا رہی، ولیمے کی دعوت کو جاتی نا، ویسے جاتی. بعض لوگ آئیں چہلم کی دعوت کو نئے کپڑے خرید رہی، میں دیکھوں، میں دیکھا بول رہا ہوں، چہلم کی دعوت کو کیا کر رہی، نئے کپڑے خرید لے کو جا رہی. ایسا ہے حال آج، سمجھ میں آ رہا ہے. تو جو ہے کیا، اب ہمیں کیا تھا، ان کو بولا تو رہے ہمارے باپ دادا سارے چیزاں کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسا کر لے کر. اب ان کو بولے بھئی یہ سارے چیزاں نہیں کرو، نہیں. اب وہ جواب، تو یہودی کیا بولیا، جب مامون رشید بولے کہ بھئی اسلام قبول کر لے، تو آدمی کیا بولا، نہیں میں اپنے باپ دادا ان کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. اب ایک سال گزر گیا، ایک مدت گزرنے کے بعد پھر وہ علماء کی مجلسیں لگی، پھر وہی مسئلے مسائل پر جو ہے باتیں ہونے لگی، مطلب علمی بحثیں ہونے لگی. تو پھر وہ آدمی مسلمان ہو کو آیا. کیا ہو کو آیا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کر آنے کے بعد جو ہے وہ بھی آدمی شامل ہوا اس میں، مجلسیں ختم ہوئی. مامون رشید دوبارہ اس آدمی سے ملاقات کیا، ملاقات کریا تو پوچھا کہ بھئی گزشتہ سال جو ہے تو نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب جو ہے کیسا مسلمان ہو گئے، اب جو ہے کیسے مسلمان ہو گیا. تو یہودی کہنے لگا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد میرا ایک شوق ہے کتابیں لکھنے کا، میرا شوق کتابیں لکھنے کا ہے. میں نے کیا کیا، تورات کے 3 نسخے بنائے، تینوں میں کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، تینوں کو تبدیل کر دیا. جبکہ تورات آسمانی کتاب ہے، اس میں کچھ غلط سلط لکھ دیا، اس میں کچھ غلط سلط لکھ دیا، اس میں کچھ غلط سلط لکھ دیا. تینوں ایک ساتھ نہیں، ایک جیسے نہیں تھے، تینوں میں کیا ہے، الگ الگ غلط سلط لکھ دیا. تورات کو بیچ دیا. لوگ خوشی خوشی لے رہی اسے، خوشی خوشی لوگوں سے پڑھ رہی، واہ واہ کر رہی کتاب کا. اب پھر جو ہے انجیل کو کیا ہے، انجیل میں رد و بدل کیا، رد و بدل کر کے کیا کیا، میں نے بیچا.
لوگ گرجا گھروں میں جا کر، چرچوں میں جا کر اس کو پڑھ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا بہترین کتاب لکھی ہے۔ اب میں قرآن کو لیا، قرآن میں رد و بدل کیا، رد و بدل کرنے کے بعد جب میں نے بیچا تو لوگ قرآن دیکھ رہی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دیکھ رہی، اب دیکھ کر واپس رکھ رکھ کر چلے آئے، واپس رکھ رکھ کے جاری۔ اب مجھے آدمی کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے لے لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے قرآن کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج 1400 سال کے بعد، 1400 سال ہونے کے باوجود بھی قرآن جیسا نازل ہوتا ویسا ہمارے پاس ہے۔ بہت سارے لوگ اسے بدلنے کی کوشش کریں لیکن بدلا نہیں سکے، کئی لوگ اسے مٹانے کی کوشش کریں۔ تاتاریوں نے جو ہے قرآن کو جلایا، مٹایا، انگریزوں نے جو ہے قرآن کو مٹایا، حافظوں کو، علماء کو جو ہے سولی پر چڑھایا، پھر بھی جو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے امت کے دلوں کو چن لیا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کریں گے، اس کے قاعدوں کی حفاظت کریں گے، اس کے معنوں کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، اس کے صورتوں کی حفاظت کریں گے، اس کے ہر حرف کی حفاظت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے اس کی کتاب کی حفاظت کے لیے ہمیں چنا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی۔ بہت سارے لوگ آئے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، بدلانے کی کوشش کرے، اس کے غلط بیانی کی کوشش کرے، لیکن جب بھی جو ہے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے جب اس کی تحقیق کی تو لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کئی سارے واقعات ہیں کہ چند ہفتے پہلے یا چند مہینے پہلے ایک آدمی جو ہے قرآن کو اٹھایا، اسے غلط ثابت کرنے کے واسطے جو ہے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ خود بتاتا ہے کہ میں اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں تھا، جیسے میں قرآن کو پڑھتا گیا میرے اندر اسلام کی محبت آتی گئی اور مجھے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، قرآن سنیں، اللہ نے ہدایت دے دی۔ بہت سارے حضرات جو ہے قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور کئی مسلمان ایسے ہیں قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے، اس کی بے ادبی کر کے یا اسے غلط ثابت، کچھ رہتا نا بات، مسلمانوں کے اندر بھی کیڑا رہتی، اسے چھان بین کرنا، اس کا غلط مفہوم نکالنا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، ابھی سے ارادہ کریں گے ہم جو ہے وہ حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔